سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جو کہ آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب روشن کر دیتی ہے وہ آگ اس کے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، تو لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نور کو، وترکہم فی الظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سم بکم عمیٌ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ کبھی اپنی اصل کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ میں ہمیں جو سب سے پہلا لفظ نظر آتا ہے وہ مثلہم کا نظر آتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جب دو چیزوں کے درمیان میں کچھ باتوں میں مماثلت پائی جاتی ہو اور کچھ باتوں میں مماثلت نہ پائی جاتی ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ مثل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جیسی مشابہت نہیں ہوتی لیکن کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو پھر مثل کا لفظ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی حقیقت کو جب کسی تخیلاتی انداز میں بیان کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ مثل کا لفظ بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں بھی جو ہے ایک حقیقی بات کو، ایک حقیقی کیفیت کو جو ہے وہ ایک خیالی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ مثلہم کا لفظ آیا ہے۔ تیسری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگوں کا یہ بھی معمول ہوتا تھا کہ جب وہ کسی بہت عجیب اور حیران کن قسم کی بات کو بیان کرتے تھے تو اس کے لفظ مثال کو استعمال کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی جو مثال بیان کی جا رہی ہے وہ ایک ایسا شخص جو کہ صحرا میں بھٹک گیا ہو، رات کا وقت آ گیا ہو، اور رات کے وقت میں جو ہے وہ آگ کو روشن کرتا ہے، اور یہ آگ اس کی زندگی کی آخری امید ہے، کیونکہ یہی وہ آگ ہے کہ جس کی روشنی سے وہ کسی دوسرے کو اپنی طرف مدد کے لیے مائل بھی کر سکتا ہے، اور درندوں سے بچنے کے لیے بھی آگ ہی سب سے بڑا تحفظ ہے، کیونکہ درندے جو ہوتے ہیں وہ آگ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس مثال میں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ صحرا کی راتیں تو بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اس ٹھنڈی رات میں صحرا میں جو ہے وہ آگ کا روشن کرنا۔ پھر آیت مبارکہ میں ہمیں دوسرا لفظ جو نظر آتا ہے وہ استوقدہ نظر آتا ہے۔ اب عربی زبان میں استوقدہ جو ہے باب استفعال سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، تو یہاں پہ گویا کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ آگ بھڑکانے کی یا جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہاں پہ جس لفظ اوقدہ آ جاتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ آگ جلا چکا ہے، مگر استوقدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ نارن آتا ہے جس کو آگ کہا جاتا ہے، اور عربی زبان کی خوبصورتی ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی مادہ ہے اور اس سے نار آگ بھی بنتا ہے اور اسی سے نور بھی بنتا ہے، تو گویا کہ نور روشنی کو کہا جاتا ہے، ٹھنڈک بھی اس سے متعلق ہوتی ہے، اور نار جو ہے وہ آگ کو کہا جاتا ہے اور اس میں حرارت بھی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ عربی زبان کا اعجاز ہے کہ بعض اوقات ایک ہی مادے سے دو ایسے الفاظ بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پہ نارن کو جب استعمال کیا گیا ہے کہ نارن سے مراد یہ ہے کہ آگ جلائی، اور آگ جلانے سے جو روشنی پیدا ہو جاتی ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، مگر اس کے بعد آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اضاءت کا لفظ آتا ہے جو کہ اضاء سے ہے، اور اضاء کہا جاتا ہے ایسی آگ کو کہ جو بہت زیادہ روشن ہوتی ہے، جیسے ہم فل فلیج کہتے ہیں کہ اتنی روشن کے آس پاس بھی اس کی روشنی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ روشن کر دینے والی آگ۔ اور اسی اضاء لفظ سے جو ہے ضوء ان کا لفظ آتا ہے، اور قرآن پاک میں یہ روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج کی روشنی کو ضیاء بنا دیا اور چاند کی روشنی کو نور بنا دیا۔ یہاں پہ ہمیں نار، ضیاء اور نور، ان تینوں الفاظ کے فرق کو سمجھنا ہے کہ نار تو ایک عام آگ ہوتی ہے جو کہ جلائی جاتی ہے، مگر ضیاء جو ہے وہ سورج کی تیز روشنی کو، جس کے اندر روشنی بھی بہت تیز ہوتی ہے اور حرارت بھی بہت تیز ہوتی ہے، اس کو ضیاء کہا جاتا ہے، ضوء بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے سورج کو ضیاء بنا دیا ہے۔ جبکہ نور جو ہوتا ہے وہ چاند کی روشنی کے لیے آتا ہے، کیونکہ نور میں روشنی تو ہوتی ہے مگر حرارت نہیں ہوتی، اور اس میں ایک ٹھنڈک کا بھی جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ تو ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو آتا ہے، اس کے اندر روشنی ہوتی ہے مگر اس میں حرارت نہیں ہوتی، اس میں ٹھنڈک کا سا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ اس تمہید کے اندر ایک خوبصورت نقطہ جو ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ نار تو ایک نارمل آگ ہوگی، اور ضوء یا ضیاء جو ہے وہ سورج کی تیز روشنی جس کے اندر حرارت ہوتی ہے، اور چاند کی روشنی کو نور کہا گیا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چاند اپنی روشنی کہاں سے لیتا ہے، وہ سورج سے لیتا ہے، لہذا چاند کی روشنی جو ہوتی ہے وہ دراصل میں سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہوتی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت اور غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کن کو نور کہا ہے؟ جو ہمارے جسموں کے اندر روح ہے اس کو نور کہا گیا ہے۔
پھر قرآن کو جو ہے وہ نور کہا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو نور ہدایت کہا گیا ہے۔ تو اگر نور کے اندر یہ تاثر ہے کہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ کہیں سے روشنی لیتا ہے، تو گویا کہ یہ قرآن کس کی روشنی ہے؟ جو میرے اندر روح ہے، یہ کس کی روشنی ہے؟ نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں، نبی علیہ السلام کس کی روشنی ہے؟ لہٰذا بہت ہی خوبصورت بات کہ جو میرے اندر روح ہے اور جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور جو میری زندگی کے رہبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ کس کا ریفلیکشن ہے؟ یہ کس کا نور ہے؟ لہٰذا ان خوبصورت نکات کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، مگر یہ نکات ایسے ہوتے ضرور ہیں کہ جس میں ایک عجیب قسم کی حلاوت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے، رات کے وقت کی بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روشنی کی وجہ سے سارا ماحول جو ہے وہ روشن ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ روشن ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم۔ اب مفسر کرام یہ فرماتے ہیں، یہ ذہبہ کا لفظ جو ہے، ذہبہ اذہبہ، بعض اوقات یہ بالکل ایک جیسا معنی دیتا ہے، مگر کہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں الفاظ کو مختلف انداز میں استعمال فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال کہ اگر ذہبہ سے بات کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ایک دفعہ چلی جائے پھر دوبارہ لوٹ کے نہ آ سکے، جبکہ اذہبہ کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز چلی گئی ہے مگر وہ واپس لوٹ کے آ سکتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ کہا ہے کہ ان کا نور جو ہے وہ ان سے چلا گیا ہے، اور ایسے گیا ہے کہ اب وہ نور ان کا دوبارہ لوٹ نہیں سکتا۔ پھر اس سارے منظر میں کیا یہ سارا مسئلہ کسی ایک انسان کا بیان کیا جا رہا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں بنورہم کہا گیا ہے، اور ہم ضمیر جو ہے وہ جمع کی آ رہی ہے، یعنی کہ کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر سب سے زیادہ اہم بات جو یہاں پہ غور طلب ہے کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں ان کے نور کو۔ تو اس سے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ایک بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کا جن کے نور لے جانے کی بات ہو رہی ہے، ان کا براہ راست اس روشنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ نور جو ہوتا ہے وہ تو کسی چیز کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روشنی جو کہ اس مثال میں زو کے ذریعے بیان کی گئی ہے، یہ براہ راست اس زو کو نہیں دیکھ سکے، اس روشنی کو یہ نہیں دیکھ سکے۔ اس زو سے جو نور ریفلیکٹ ہو رہا تھا، تو کہا کہ اس نور کے جو ہے وہ چھینے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر غور طلبہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نورہم کہا گیا کہ جو ان کا نور تھا، ان کے پاس تھا، وہ جو ہے وہ ان سے لے لیا گیا تھا۔ تو ان کے پاس وہ کون سا نور تھا جو ان سے لے لیا گیا تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام کی جو رائے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر جو فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئی ہے، جس کے اندر مکمل طور پہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ قرآن کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ان کو دے دی تھیں، تو وہ اس کے باوجود جو ہے اپنی اس نور فطرت سے اس روشنی کو، اس ذو کو جو ہے وہ نہیں پہچان سکے۔ لہٰذا وہ جو فطری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ ان سے لے لی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں آتا ہے وَتَرَكَهُمْ، ان کو چھوڑ دیا فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں۔ اب یہاں پہ ظلمات جو ہے وہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک اندھیرا نہیں، بلکہ یہ مختلف نوعیت کے اندھیرے تھے جس میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور مفسرین کرام بارہا اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ پورے قرآن میں جو ہے وہ نور کی کوئی جمع نہیں آتی ہے، نور بس ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض، لہٰذا اس لیے اس لفظ کی جمع بھی نہیں آتی ہے۔ اور ایون جو ہم نبی علیہ السلام کو یا قرآن پاک کو یا روح کو جو ہے نور کہتے ہیں، تو اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، تو دراصل میں تو یہ اسی ایک نور کا عکس ہے، یہ اسی ایک نور کی جو ہے وہ ریفلیکشن ہے۔ واللہ عالم، حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن آیت مبارکہ میں جیسے ظلمات آیا ہے تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ظلمات قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ جمع ہی آیا ہے، تو گویا کہ یہ جو ظلمت کے اندھیرے ہوتے ہیں یہ کچھ ایک طرح کے نہیں ہوتے، یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی ظلمت کا اندھیرا جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب دیکھنے کے لیے نظارہ کا لفظ بھی آتا ہے، ترا کا لفظ بھی آتا ہے، مگر وہ دونوں نہیں لائے گئے، بصرہ کو لایا گیا ہے، اس سے یبصرون ہے۔ تو بصرہ کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ بصیرت کا معنی بھی ہوتا ہے، کہ کسی چیز کو دیکھنا تو بڑی بصیرت کے ساتھ دیکھنا، تو گویا کہ یہاں پہ یہ نفی بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بصیرت نہیں تھی جس سے وہ کسی معاملے کی گہرائی کو دیکھ سکتے، اس کی حقیقت کو جان سکتے۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بہرے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر نہیں ہے، تو جو لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کی قوت سماعت جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، وہ بہت دور کی آواز کو اور بہت آہستہ آواز کو بھی جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ تو پہلی نفی تو یہ کی گئی کہ وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں۔
تو اہل علم اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر رات کا اندھیرا ہو، لائٹس آف ہوں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہلکی ہلکی آوازیں بھی جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں۔ ایون کہ ہمیں گھڑی میں جو سوئیاں چلتی ہیں ان کی آوازیں بھی جو ہیں جو ہمیں دن میں نہیں سنائی دیتی، رات میں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں کچھ یہی منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور اس انسان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، تو اس کی سماعت بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے۔ اور اس مثال میں جتنا غور کرتے جائیں کہ رات کے اندھیرے میں اگر انسان کسی چیز کو دیکھ بھی نہ سکتا ہو تو اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ مددگار چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی آواز ہو سکتی ہے، جس سے وہ بول کے جو ہے وہ کسی سے اپنی مدد مانگ سکتا ہے، تو اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ پھر اگر وہ سن بھی نہیں سکتا ہے تو اس کے پاس بھی اور کیا ذریعہ رہ جاتا ہے جس سے وہ اپنی آپ کی مدد کر سکے؟ تو وہ بولنا، کہ وہ بول کے کسی کو پکار کے جو ہے وہ مدد طلب کر سکتا ہے، تو اس کی نفی کر دی گئی کہ بکمن، کہ وہ گونگے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمجن کی نفی کی گئی ہے کہ وہ آنکھوں کے بھی اندھے ہیں۔ لہٰذا اس مثال میں بہت سارے بے شمار خوبصورت نکات ہیں جو غور کرنے سے سمجھ آتے ہیں کہ نور کی تو پہلے ہی نفی کر دی گئی، اور نور جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ جس سے آپ کسی چیز کو پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر بصارت کی نفی کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عمجن یعنی کہ آنکھوں کی بصارت کی پھر نفی کی گئی ہے۔ یعنی کہ انسان پہلے اندر سے اندھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ظاہراً دیکھنے والی بھی ہوں مگر وہ اندھی شمار ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ اندر کے اندھا پن کا جو اثر ہے یہ ہماری ظاہری بصارت کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو بہرا، گونگا اور اندھا کر دیا ہے۔ نور کے لیے جانے کی بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کی، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اندر کی فطرت جو کہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جب یہ اندر کا نور چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بظاہر ہماری سماعت ہو بھی، ہم بولنے کی صلاحیت ہو بھی، دیکھنے کی صلاحیت ہو بھی، تو گویا کہ وہ وہ خود سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب اندر کا نور نہیں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندر کے نور کی جو صلاحیت ہے وہ بندے سے لیتے ہیں، اور ظاہری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں لیتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اگرچہ ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری صلاحیتیں نہیں لیتے، لیکن کیا اندر سے کچھ چیز ایسے ہے جو پہلے چلی جاتی ہے اگرچہ ظاہری طور پہ ساری چیزیں بالکل صحیح سلامت ہوں؟ تو اس بات کے اندر بھی بہت زیادہ عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نور لے جاتے ہیں اندر کا، لیکن ظاہری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رہتی ہیں انسان کے پاس، لیکن چونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ان کی کوئی وقت ہی نہیں رہتی ہے۔ دیکھنے والا شمار نہیں ہوتا، بولنے والا شمار نہیں ہوتا، سننے والا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اندر سے کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ چھین لیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنی دنیا میں اس کو تو بہت بڑا بدنصیب محسوس کرتے ہیں جو سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن ہماری سوچوں میں یہ بات نہیں آتی کہ شاید وہ بہت بڑا بدنصیب ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے کوئی نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر جو ہے بولنے والی، دیکھنے والی اور سننے والی مخلوق ہیں، لیکن ہم اندر سے جو ہیں وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ پھر مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ علم لینے اور ہدایت لینے کے یہی 3 ذرائع ہیں۔ انسان سن کے لیتا ہے، بول کے لیتا ہے یا دیکھ کے لیتا ہے، تو گویا کہ ان 3 چیزوں کی یہاں پہ نفی کر دی گئی ہے۔ اس بات کو مفسر کرام نے بڑا پیارا بھی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کو سن سکتے تھے، یا اپنے نبی سے باتیں کر سکتے تھے، یا اپنے نبی کو دیکھ سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے کسی بھی طریقے سے نہ سن کے، نہ بات کر کے، نہ دیکھ کے اپنے نبی سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ رجع کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ چلے ہوں واپس اسی کی طرف لوٹ جانا، اپنی ابتدا کی طرف لوٹ جانا، اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا۔ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ان کی ابتدا اور ان کی اصل کیا تھی؟ وہ جو فطرت، وہ جو نور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دیا ہوا تھا، وہ اپنی اس فطرت اور اس نور کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹ سکیں گے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام اور قرآن جیسی نعمتوں کی بے طلبی اور ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کا نور ان کے اندر رکھا ہوا تھا، اب اپنے اس نور سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔